لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گرامی قدر معزز سامعین اور حاضرین حضرات، آج کا جمعہ زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تقریباً اکثر جگہ جس آیت میں اللہ نے قرآن کے اندر اللہ نے نماز کا حکم دیا، ساتھ زکوٰۃ کا حکم. اب میں اگر وہ ساری آیتیں پڑھنے لگ جاؤں تو وہ سارا ٹائم ادھر گزر جائے، لیکن میں نے خلاصہ عرض کر دیا کہ جہاں بھی اکثر جگہ اکثر مقامات ایسے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کی گود میں آپ نے فرمایا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا. ساتھ یہ بھی آپ نے فرمایا قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ہے وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ نے مجھے اس چیز کا حکم بھی دیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی. اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ انبیاء میں ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. قرآن میں اسماعیل کا تذکرہ کرو جو وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. آپ اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیتے تھے. تو اسی طرح پچھلے پیغمبروں کے تذکرے پڑھ لو تو اللہ نے ان پر بھی زکوٰۃ فرض کی تھی.
ہم پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کا موضوع بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ایک آدمی نماز کی فرضیت کو مانتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا۔ ایک ہے نہیں مانتا، ایک ہے انکار کرتا ہے، ایک عمل نہیں کرتا۔ نہ عمل کرنے والا گناہ گار ہے، لیکن فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنے نازک مسائل ہوتے ہیں۔ تو فرضیت زکوٰۃ کی، لیکن اس میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز ہر ایک پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اس پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہی نہیں، اس پر تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ اسی طرح ہے جس طرح نماز نہ پڑھنے والا۔ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اب دیکھو مال میں نے کمایا، محنت میں نے کی ہے، اور اس میں سے 40واں حصہ 2.5% میں زکوٰۃ نکال دوں تو میرا مال کم ہو جائے گا، بغیر کسی عوض کے کسی کو دے دوں۔ تو اللہ نے ہمارے اس شکوک و شبہات کے کتوں کو پاش پاش اس طرح کیا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، ان کی مثال دانے کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ فرماتا ہے تم یہ سوچتے ہو کہ اگر میں نے اللہ کی راہ میں مال دیا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ فرمایا تو دانے کو نہیں دیکھتا، تو اپنے ہاتھ سے دانہ لگاتا ہے، ایک دانہ، یہ گندم کا ایک دانہ زمیندار لگاتا ہے، کسان لگاتا ہے، لیکن جب اس کا پودا اگتا ہے تو اس پر 7 بالیاں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ، تو کتنے دانے ہو گئے؟ فرمایا تو نے دانہ ایک دیا تھا زمین کو، اس کے بدلے میں اللہ نے زمین سے تجھے 700 دانہ دیا۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، فرمایا اللہ اس طرح اضافہ کرتا ہے جس کی بھی چاہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال پاک صاف ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، طیب ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں زکوٰۃ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، دوسرا معنی ہے نشو و نما۔ زکوٰۃ کا ایک معنی طہارت، دوسرا معنی نشو و نما۔ کیا مطلب؟ طہارت کا مطلب ہے پاک۔ جب تم اپنے مال سے 2.5% مال نکال کے اللہ کے کسی غریب بندے کو دیتے ہو، شریف فقیر کو دے دیتے ہو، تو تمہارا مال پاک ہو گیا، بالکل پاک ہو گیا۔ اور دوسرا نشو و نما یعنی بڑھنا۔ جب تم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہو تو وہ تمہارا مال کم نہیں ہوتا، اس میں اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے قرآن سے مثال دی، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دانہ لگاتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں 700 دانہ، اور اللہ اس سے بھی زیادہ، یہ اس سے بھی زیادہ برکت دینے والا ہے، اضافہ کرنے والا ہے۔ وہ تو 700 ہے نا، اس سے زیادہ بھی اللہ بدلہ دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تھا زکوٰۃ کا معنی۔ اب شریعت میں زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب ہیں، کسی غریب کو دے دیا، کسی مانگنے والے کو دے دیا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ لیکن زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی زکوٰۃ بنتی ہے 5,00,000 روپیہ، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ویسے اللہ کی راہ میں وہ 5 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ پہلے زکوٰۃ ادا کرو، وہ فرض ہے تم پر، اس کے بعد خرچ کرو جتنا جی چاہتا ہے۔ اب زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ فقہا نے جو تعریف کی ہے، تملیک جزء مال مخصوص، پہلے جو فقہا نے لکھی ہے وہ سن لو، پھر میں آپ کو آسان کر کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تملیک جزء مال مخصوص ان مال مخصوص لشخص مخصوص للہ تعالی، خاص مال سے اس کے خاص حصے کو خاص شخص کے لیے ملکیت میں دینا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یعنی مال مخصوص کا کچھ حصہ کسی مخصوص آدمی کی ملکیت میں دینا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اب جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی تو اللہ کے لیے ہے نا، لیکن زکوٰۃ میں یہ کچھ شرطیں ہیں کہ مال مخصوص کسے کہتے ہیں؟ مال مخصوص سے مراد یہ ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے نا، جو تمہارے استعمال میں سے ہے، اس سے جو اضافی مال تمہارے پاس ہے، اس لیے اس کو مخصوص کہا گیا۔ اور اضافی بھی کتنا؟ سارے خرچے نکال کر، گھر کا جو خرچہ ہے وہ بھی نکال لیا، بچوں کی فیس بھی نکال لی، یہ سارے خرچے نکال کر تمہارے پاس مال کتنا چاہیے؟ 52 تولے، 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم، یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں، ان میں سے 52.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہیں سارے خرچے نکال کر۔ 7.5 تولے سونا ہو، سارے خرچے نکال کر، اور اس پر سال گزرے، ہولین کا مطلب کیا ہے؟ اس پر سال گزرے، اب آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، اس میں سے کتنا دینا ہے؟ 40%، 40واں حصہ 2.5%، یوں سمجھ لو 40واں حصہ 2.5%، 2.5% دینا ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب کی تعریف ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اچھا، پھر اس میں کچھ بریکیاں بھی ہیں۔ تملیک کا لفظ آپ نے سنا تاریخ میں کہ تملیک و جزء المال ہے، مال کا کسی کو مالک بنانا، زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا شرط ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے زکوٰۃ ویسے تو نہیں دی، ان زکوٰۃ کے پیسوں کا کھانا پکایا، غریب لوگوں کو دعوت دی، وہ آ کر کھا گئے، اس کو مباح کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کب ادا ہوگی؟ اگر تم نے کھانا ہی دینا ہے نا، تو پھر اس طرح دو گے کہ اس کو دے دو، خواہ وہ یہیں کھا لے، خواہ وہ گھر جا کے کھا لے، اس کا مطلب ہے دے دینا، کسی کو ایک ہے دینا، ایک دے دینا، اور دوسرا اس کو اباحت کہتے ہیں، جو آپ نے دیا نہیں ویسے کھلا دیا، بٹھا کر کھلا دیا، دیا نہیں، مالک نہیں بنایا۔ مالک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ مال میری ملکیت میں آ گیا، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، یہ زکوٰۃ میں شرط ہوتی ہے۔ اور اس میں
جو بینکوں والے زکوٰۃ کاٹتے ہیں نا، اس میں یہ تعریف پائی نہیں جاتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس لیے بینکوں والوں سے پیسے رقم خود لے کر اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ آگے جس کو دینے ہیں اس کا بھی تو پتا ہو یہ آدمی حقدار ہے بھی کہ نہیں۔ اگر بینک والے خود ہی کاٹ لیں، تمہیں نہیں پتا اس نے کس کو دی کیسے، تو حقدار ہونا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے یہ میں نے بتا دیا، سونا چاندی وغیرہ۔ جانوروں پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ ماحول نہیں ہے۔ ان جانوروں پر زکوٰۃ بنتی ہے جو زیادہ چر کے گزارا کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو گھروں میں ہوتے ہیں نا، ہم قیمت سے وہ اس کا چارہ خریدتے ہیں، ان پر ہوتی ہے۔ جو چرتے ہیں باہر چراگاہ میں چر کے پلتے ہیں، اب وہ ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں۔ اب زکوٰۃ کے لیے جس آدمی نے زکوٰۃ دینی ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کے لیے فرضیت کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ 10 شرطیں ہوں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے حریت۔ حریت کا کیا مطلب ہے؟ حریت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی غلام نہ ہو، وہ آزاد ہو۔ یہ ہمارے پاک و ہند میں، بلکہ اب غلامی کا تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا، اب تو سبھی آزاد ہیں، ہمیں کوئی غلام نہیں ہے۔ پہلی شرط جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے، آزاد ہے۔ اور دوسری شرط جو ہے وہ اسلام ہے۔ اگر آدمی مسلمان ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، جب مسلمان ہی نہیں، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ۔ اور تیسری شرط بلوغ، یعنی بالغ ہونا۔ خدا نہ خواستہ اللہ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ ہر ایک کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے دیر تک۔ ایک بچہ چھوٹا تھا، نابالغ تھا، اب باپ فوت ہو گیا، اس بچے کی ملکیت میں اتنا مال آ گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ ابھی فرض نہیں۔ فرض کب ہوگی؟ جب وہ بالغ ہو جائے۔ تو تیسری شرط کون سی ہے؟ بالغ ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ چوتھی شرط عاقل ہونا، تندرست ہونا۔ ایک آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، مال اس کے پاس ہے لیکن ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں، اب اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ پانچویں شرط مالی مشروط، جس کی وضاحت میں نے ابھی کی ہے، لیکن تھوڑی سی اور کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ کے پاس جو زائد مال ہے حاجت اصلیہ سے ہٹ کر، اس میں آپ کی جو کوٹھی ہے، خواہ یہ 2 کروڑ کی بھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کا جو بیڈ وغیرہ ہے، آپ کا جو فرنیچر ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے جو برتن ہیں استعمال کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں زائد کپڑے پڑے ہیں، ویسے تو گرمی سردی کے 2 جوڑے بڑے ہیں، لیکن اس سے بھی زائد پڑے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بسترے پڑے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، یہ مال مشروط نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کے پاس گاڑی 10 لاکھ کی ہے، لیکن وہ آپ کے استعمال کی چیز ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جتنی مرضی مہنگی آپ کے پاس گاڑی ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جس مکان میں رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ایک پلاٹ آپ نے خریدا تھا اس لیے کہ کبھی وقت آئے گا ہمارے کام آ جائے گا،
اس پر زکات نہیں ہے، یا نیت یہ ہے میں اس کو بناؤں گا پھر کرائے پر دوں گا، پھر بھی اس پر زکات نہیں ہے۔ زکات کب ہوگی؟ تم نے پلاٹ خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، پہلے بیچنے کی نیت سے انویسٹ کر رہے ہیں، اب اس پر سال گزر گیا، اب اس کی قیمت کے لحاظ سے 2.5% اس پر زکات۔ اسی طرح مال تجارت ہے جو آپ نے بیچنے کے لیے دکان میں رکھا ہے، اس کو جمع کیا جائے، اگر اس کی قیمت نصاب تک پہنچتی ہو جو میں نے نصاب بتایا آپ کو، تو پھر اس پر بھی زکات ہوگی، اور اسی طرح اس پر بھی زکات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات بھی سنتے جائیے کہ یہ جو مال ہے آپ نے بیچنے کے لیے لیا، اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچتا، یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر اس کی رقم نہیں بنتی، 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی رقم نہیں بنتی، تو پھر اس پر زکات نہیں ہے، تم نے بیچنے کے لیے ہی دیا ہے۔ پھر اگلی بات یہ بھی آپ کا شبہ نکال دیں، کئی لوگ کہتے ہیں جی مال تو میرے پاس آیا تھا لیکن سال تو گزرا نہیں۔ سال گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس رقم تھی، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ دیا، استعمال میں نہیں لائے اور سال گزار لیا، بلکہ سال گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک معیار مقرر کرنا ہوتا ہے اپنی مرضی سے، یہ شریعت تمہیں اختیار دیتی ہے کہ مثال کے طور پہ میں نیت کر لوں کہ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے یکم رمضان کو ہر سال، اب یکم رمضان سے میرا سال شروع ہو گیا، یکم رمضان کو اگر میں مالدار تھا مجھ پر زکوٰۃ تھی، اب اگلے یکم رمضان تک اتار چڑھاؤ آتا رہا، کبھی میرے پاس مال کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا، لیکن جب یکم رمضان آیا میں نے اس دن حساب کرنا ہے کہ اس وقت میرے پاس سارے خرچے نکال کر نصاب بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اگر بنتا ہوگا تو پھر زکوٰۃ دینی ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے، ورنہ یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس تو سال بڑی دور کی بات ہے، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرتا، ادھر سے آتے ہیں ادھر دے دیتے ہیں، تو کاروبار میں سرکل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کہ ایک دن مقرر کر لو یکم رمضان، اور پھر 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ضروری نہیں کسی مہینے میں زکوٰۃ دینی ہے، تم اپنی مرضی سے جس مرضی مہینے کی جون سی تاریخ اپنی مرضی سے مقرر کر، لیکن عام طور پہ شعبان اور رمضان میں اس لیے لوگ دیتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہوگا، لیکن طریقہ وہی جو میں نے بتایا۔ اور اس کے بعد ایک اور طریقہ بھی ہے، تو پہلے میں بتاتا جاؤں وہ جو میں نے شرطیں شروع کی تھی۔ اس کے بعد 7ویں شرط یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ تام ہو، مثال کے طور پہ جو پیسے ہیں نا میرے پاس، وہ میرے پاس مکمل ملکیت میں ہو، میرے کنٹرول میں ہو، اس میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک آدمی سے پیسے لینے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار وہ پیسے تو نہیں دیتا، میں یہ نہ کہہ دوں کہ تو زکوٰۃ رکھ لے، ایسے نہیں، یہ ملک تام نہیں ہے۔ ملک تام یہ ہے، اور آپ اس لیے اس کو زکوٰۃ کٹوا رہے ہیں کیونکہ ویسے تو وہ دے نہیں رہا، یہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، تمہارے پاس ہوگا، تم اس میں استعمال کرنے کا، تمہیں پورا استعمال کرنے کا حق بھی ہو اور اختیار بھی ہو، اگر وہ تمہارے پاس ہی نہیں تو پھر ملک تام نہیں بنتا۔ ملک تام کا مطلب کامل ملکیت۔ اور اس کے بعد چھٹی شرط مال نصاب کو پہنچتا ہو، وہ میں نے بتا دیا، فرضوں میں۔ 7ویں شرط ملک تام، اور اس کے بعد 8ویں شرط سال کا گزرنا، وہ بھی میں نے وضاحت کر دیا۔ 9ویں شرط مال قرضے سے پاک ہو، یہ بات بھی بڑی توجہ سے سماعت کریے، یہ مضمون جو ہے نا
یہ ذرا مشکل ہوگا، ہر آدمی کو پوری توجہ کرنی ہوگی. تھوڑا سا بھی ایک لفظ سمجھنے میں غلطی لاگی تو آپ کہاں کے کہاں جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس نصاب تو ہے، مجھ پر زکوٰۃ بن رہی ہے 10,000 یا 15,000، لیکن میں 20,000 کا مقروض بھی ہوں. تو اب وہ قرضہ بھی میں نے اس میں سے منفی کرنا ہے، پھر نصاب دیکھنا ہے. یا میرے پاس 50,000 ہے تو اس میں سے مجھ پر قرضہ بھی ہے، پہلے قرضہ منفی کرنا ہوگا، وہ قرضہ نکال کر حساب لگانا ہوگا کہ اب میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں. یہ 9ویں شرط ہے، مال قرضے سے پاک ہو. تو اب قرض سے مراد جو میں نے ابھی بتایا تھا یہ ضروری ہے. اور پھر 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو. حاجت اصلیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ تمہاری ضروریات سے علیحدہ ہو. یہاں پر ایک اور بھی وضاحت کرتا جاؤں. اب زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. قرآن پاک نے 8 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان میں فقیر ہیں، شریف فقیر. یہ جو گلیوں بازاروں میں مانگتے پھرتے ہیں یہ شریف فقیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. گلیوں بازاروں میں جو مانگتے پھرتے ہیں نا، ہر دکان پہ جاتے ہیں، ہر ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں، یہ شریف فقیر نہیں ہے. شریف فقیر وہ ہیں کہ جن کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ اضافی مال ہے نہیں. لیکن پیچھے میں نے جو وضاحت کی تھی صاحب نصاب کی، اس میں اس کے بسترے نہیں گنے، اس کے برتن نہیں گنے. لیکن شریف فقیر جو ہے، جب ہم نے کسی کو شریف فقیر ڈکلیئر کرنا ہوگا تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اس کے پاس اس کے استعمال کے علاوہ کتنے سوٹ زائد ہیں، کتنے بستر زائد ہیں، کتنے کمرے زائد ہیں. وہ سب ان کو بھی جمع کر کے پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ شریف فقیر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ بات بھی ذہن میں رہے. اچھا، ایک آدمی پھر قرضہ دینا، یہ قرآن نے جو بتائے ہیں فقراء، مساکین، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، وہ جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے دی جاتی تھی. نو مسلم جو نیا نیا مسلمان ہوتا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو حکم تھا کہ اس کی مدد کرو. اور غلام آزاد کرنے کے لیے، مقروض کا قرضہ اتارنے کے لیے، غازی اور مجاہد کے لیے اور مسافر کے لیے. ایک آدمی مسافر، مثال کے طور پہ ہمارے فیصل آباد میں آیا، اب تو خیر سہولیات اور زیادہ ہو گیا، آن لائن سسٹم چل پڑے. ایک آدمی اپنے گھر میں کروڑوں پتی تھا، فیصل آباد آیا، خدا نہ خواستہ اس کی جیب کاٹی گئی، مسافر ہیں، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی. مسافر سے مراد یہ ہے. تو ذمی کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے، جو غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اولاد کو زکوٰۃ سے علیحدہ رکھا. جو سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس لیے جب زکوٰۃ دینی ہو تو دیتے ہوئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ کون ہے. اگر سید ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، زکوٰۃ دینے کے لیے زکوٰۃ کی نیت بھی ساتھ ملی ہوئی ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے کسی غریب کو 1000 روپیہ دیا، مہینہ گزرنے کے بعد کہہ دیا وہ میں نے تو زکوٰۃ کا دیا تھا. جب آپ دے رہے ہیں اس وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں زکوٰۃ کے کھاتے میں دے رہا ہوں. اچھا، پھر فقہا نے یہ بھی لکھا ہے
بارے شریعت میں اس کی بڑی وضاحت ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی پورا سال زکوٰۃ دیتا رہے زکوٰۃ کی نیت سے، ایک آدمی کو 500 روپیہ دیا، وہ اس کو زکوٰۃ لگتی تھی، تو اپنے کھاتے میں لکھتا رہے کہ میں نے یہ زکوٰۃ فنڈ میں دیا ہے، کسی مدرسے کو دیا زکوٰۃ فنڈ سے دیا، تو وہ لکھتا رہے، تو جب سال کے بعد اپنا حساب کرنا ہے نا، وہ جو زکوٰۃ کی مد میں رقم دے چکا ہے وہ منفی کر دیا، وہ منفی کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ زکوٰۃ کے پیسے، زکوٰۃ کی رقم کم بنتی ہے، جب سال کے بعد حساب کیا جو دے بیٹھا ہے وہ زیادہ بنتی ہے، تو اس میں سے زکوٰۃ کی رقم کاٹ کر بقایا آئندہ کے لیے جمع ہو جائے۔ اب زکوٰۃ یہ 8 قسم کے لوگ قرآن نے گنے ہیں، غریب، مسکین، فقیر، نو مسلم، مقروض، جو قرضہ اتارنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، واقعی مجبور ہے، ان کو زکوٰۃ ہے۔ لیکن ایک آدمی عیاشی کر کر کے قرضہ چڑھاتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، اپنی نسل کو نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے بڑا آسان سا جملہ بولا ہے، اصل کو اور نسل کو۔ اب اصل سے مراد کیا ہے؟ تمہارا باپ، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک چلے جاؤ، اسی طاقت کر نیچے آ جاؤ، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہمارے استاد تھے علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی، یہاں آیا کرتے ہیں، وہ خطاب کرنے کے لیے ربیع الاول شریف میں اکثر آتے ہیں نا، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد یوسف صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ جب ہم ان سے پڑھا کرتے تھے تو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے میں نے پوچھا جی کس کو دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا آسان کر کے جواب دیا، کہنے لگے اوپر نیچے نہیں دے سکتے، سائڈوں پہ دے سکتے۔ یہ اور آسان ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اوپر نیچے نہیں دے سکتے، سائڈوں پہ دے سکتے۔ کیا مطلب؟ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، دادی دادے کو نہیں دے سکتے، نانی نانے کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے، پوتا دوتا کو نہیں دے سکتے۔ پھر کس کو دے سکتے ہیں؟ بہن کو اور بھائی کو دے سکتے ہیں۔ تمہارا بھائی اس قابل ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو سب سے زیادہ ثواب آپ کو ہوگا، پہلے اس کو زکوٰۃ دو۔ تمہاری بہن اتنی غریب ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو اس کو دو۔ قریبی رشتہ داروں کو پہلے دیکھو، اگر قریبی رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے اس کو زکوٰۃ لگتی ہے لیکن وہ مانگتا نہیں، تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ یہ اس کو بتانا ضروری نہیں، تیری نیت میں جو ہے وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ، بھائی جان یہ تھوڑے سے پیسے تھے کہیں خرچ کر لینا، بہن سے کہنا یہ تھوڑے سے پیسے تھے کہیں خرچ کر لینا۔ اب یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر باتیں۔ اور ایک مسئلے کی میں نے وضاحت اور بھی کرنی ہے۔ میں ویسے ہر جمعے شروع کیا تھا کہ کوئی بھی موضوع آخر میں ایک مسئلہ بیان کرتا تھا، وہ درمیان میں پھر بھول جاتا ہوں، نہیں بیان ہوتا۔ پچھلی جمعہ المبارک میں ایک مسئلہ چلا تھا، تو ایک ساتھی نے کہا نہیں ایسے نہیں، ایسے ثابت کرو، تو میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کوئی بھائی یہ نہ کہے کہ پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اور الحمدللہ جو باتیں میں کرتا ہوں نا، ایک ہے آج کل صرف وہاں کیسٹ سن کے مولوی بن گیا، کسی کی تقریر سن کے کر دی، یا ایک سال مدرسے میں لایا مسجد لگ گئی بس ٹھیک ہے۔ الحمدللہ 14 سال مدرسے میں نے لگائے، ویسے ہی نہیں بن گیا کہ سفارشی بھرتی نہیں ہوا، کوئی یہ مت سمجھے کہ میں سفارشی بھرتی ہو گیا۔ 14 سال مدرسے میں لائے ہیں اور اعلیٰ اساتذہ سے پڑھا ہے۔ تو پوری دنیا میں 4 مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔
وہ چاروں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مسئلے ویسے میں بیان کر چکا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، لیکن میں ہر جمعہ بیان کیا کروں گا ایک مسئلہ۔ نماز ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، پھر نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، ان کو فقہی فرائض کہتے ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے رکوع نہیں کیا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ یہ فرض تھا۔ ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا، نماز ہو جائے گی؟ نہیں، خواہ وہ امام کے پیچھے ہو یا نہ ہو، اس کی نماز نہیں۔ جو فرض ہے نا، حدیث میں یا قرآن میں ان کا اشارہ ہے، آگے اس کی تشریح مفسرین، محدثین اور فقہاء نے کرنی ہے، میں نے یا آپ نے نہیں کرنی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ شریف یہ نماز کے اندر واجب ہے۔ میں نے پچھلے جمعے جب بات کی تھی، یہ واجب ہے، یہ فرائض نماز میں نہیں۔ جس کا جی چاہے بار شریعت ہی دیکھ لے، بار شریعت اردو میں ہے نا، وہ تو عربی میں نہیں۔ بار شریعت کے اندر نماز کے واجبات بھی لکھے ہوئے ہیں، فرائض بھی لکھے ہوئے ہیں، مستحبات بھی لکھے ہوئے ہیں، سنن بھی لکھے ہوئے ہیں، بار شریعت دیکھ لے۔ لیکن اس کے علاوہ الحمدللہ اگر کوئی بھائی تسلی کرنا چاہے تو وہ کبھی مجھے بتا دے تو میں اور حوالے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ نماز فاتحہ شریف تم پر واجب ہے، مقتدی پر بھی، یعنی اکیلے پر بھی، امام پر بھی۔ لیکن جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو اب آپ کی جو فاتحہ نا واجبیت ختم ہوگی، اب آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ فرمایا امام اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو بھی اللہ اکبر کرو، جب وہ پڑھنا شروع کر دے تم چپ کر جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین، جب وہ وَلَا الضَّالِّينَ کہے اب تم نے آمین کہنا ہے۔ یہ حدیث بڑی واضح ہے جس میں امام اور مقتدی کی ڈیوٹی بتائی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر امام کی قرات، اور مسلم شریف میں حدیث ہے قرات الامام لہو قرات، امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ جو چیز مقتدی کے لیے کافی ہے وہ واجب ہو سکتی ہے، فرض نہیں ہو سکتی۔ ورنہ ایک آدمی جماعت میں آ کے شامل ہو، وہ امام کے پیچھے ہو، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کی نماز نہیں ہوگی، امام نے کر لیا۔ تو یہ مسئلہ بتانا ضروری تھا۔ مطلقاً قرات وہ فرض ہے، اور نماز کے اندر جو فاتحہ شریف ہے وہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ میں نے بتا دیا کہ بار شریعت میں اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، خود اپنے گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو حوالے چاہیے تو حوالے مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے مدارس ہیں یہاں اہل سنت کے پورے پاک فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں مدارس ہیں، وہاں کے مفتیوں سے آپ پوچھ لیں، جو میں کہتا ہوں اگر وہ یہی کہیں گے تو الحمدللہ پھر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ یہ مسائل دین کے جو ہیں یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور سمجھنے کے لیے اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے آدمی مفتی نہیں بنتا، گھر بیٹھے عالم نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔